بعض لوگوں کو یہ اصطلاح ہضم نہیں ہوتی. یہ مرشد کامل، یہ پیر کامل، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اصطلاحیں بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اصطلاح سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کوئی اور نام رکھ لیجئے، لیکن اس چیز، اس استاد، اس رہبر، اس رہبری کرنے والے اور ہاتھ پکڑ کے باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بتانے والے اور اس راستے پر چلانے والے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ آخر ہمیں اس رہبر کی ضرورت ہے، اس استاد کی ضرورت ہے جو باطن کا تزکیہ کرے، جو باطن کو ستھرا کرے. یہ کام خود بخود گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی کارپینٹر بننا چاہے گھر بیٹھے بن جائے گا، کوئی انجینئر بننا چاہے گھر بیٹھے بن جائے گا، کوئی احکام شریعت، ظاہری احکام شریعت کا عالم بننا چاہے گھر بیٹھے بن جائے گا، قطعی نہیں بنے گا. ہر دانشمند یہ بات جانتا ہے اس کو بہترین استاد کی ضرورت پڑے گی. تو ظاہری احکام شریعت کا سیکھنا تو میرے بھائیوں پھر بھی ایک آسان عمل تھا، اتنا مشکل نہیں ہے. باطنی کیفیتیں، باطنی خباثت نجاستیں، ان سے خبردار ہو جانا اور ان کی کیفیتوں کا عالم بن جانا، یہ تو ایک انتہائی دشوار اور مشکل ترین مرحلہ تھا. جب آسان کام کے لیے آپ کسی استاد کے دروازے پر جاتے ہیں، جب آسان چیز کو سیکھنے کے لیے کسی عالم دین کے دروازے پر جاتے ہیں، کسی استاد کا دامن تھامتے ہیں، کسی استاد کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پھر آپ اس فن کے ماہر بنتے ہیں اور کمال حاصل کرتے ہیں. تو پھر اس فن کی مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جس دربار میں جانا پڑے گا، اگر آپ کو وہ اصطلاح سمجھ میں نہیں آتی تو ٹھیک ہے، آپ کوئی اور نام دے دیجئے. ہم اس اپنی اصطلاح کے اندر ایسے استاد کو مرشد کامل کہتے ہیں، پیر کامل کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ جی قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مرشد کامل کی ضرورت نہیں. بعض ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں، پھر ہمیں کسی مرشد کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کسی آستانے اور کسی خانقاہ پر جانے کی ضرورت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن اور حدیث ہر آدمی کے لیے پڑھ لینا اتنا آسان کام ہوتا، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر لینا، مسائل کو اخذ کر لینا، اپنے مسائل کا جواب قرآن و حدیث سے نکال لینا، اگر اتنا آسان ترین معاملہ ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کے بعد انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں. اگر کتابوں سے سب کچھ حل ہو جاتا ہے، اگر کتابوں سے انسان اپنے تمام مسائل کا حل معلوم کر لیتا ہے، پھر نبی کیوں آئے، رسول کیوں آئے، پیغمبر کیوں آئے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے لوگوں میں نے رسول بھیجا جو تم ہی میں سے، بولیے نا سبحان اللہ. کما ارسلنا فیکم، میں نے رسول بھیجا تم میں، منکم جو تم ہی میں سے ہے. وہ جو رسول دنیا میں تشریف لائے ان کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری کتاب کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے. آگے سنیے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرتا ہے. کتاب نازل ہوئی، وہ اس کتاب کی آیتیں بھی تم پر تلاوت فرماتا ہے. پتہ چلا صرف آیتوں کا تلاوت کر دینا، ان کا سمجھا دینا کافی نہ تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یزکیکم، وہ تمہارے ظاہر کو بھی ستھرا کرتا ہے، وہ تمہارے باطن کو بھی ستھرا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو کچھ نہیں جانتے وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت بھی فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے ظاہر اور باطن کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو کچھ نہیں جانتے وہ سب کچھ تمہیں ہمارا محبوب سکھاتا ہے، ہمارے رسول تمہیں سکھاتے ہیں. میرے بھائیوں ہم کیا نہیں جانتے اور اللہ کے رسول نے کیا کچھ ہمیں سکھایا، تو بس ایک جملے میں کہہ دینا کافی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، سب کچھ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا. ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم تو انسان ہونے کے باوجود
تاج انسانیت کو اٹھا کر پھینک چکے تھے. ہم وہ اوجٹ اور وہ گمار ہو چکے تھے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا ماں کی عزت پر حملہ کر دیا کرتا تھا. ہم وہ گمار ہو چکے تھے کہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے آر تصور کیا کرتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر آنے والی اللہ کی اس رحمت کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے. بھائی بھائی کا جانی دشمن بن چکا تھا. انسان انسان کا جانی دشمن تھا. پھر وہ کون تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت ہوتی کیا چیز ہے, رحم ہوتا کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا. گم تھے جو راہوں پر وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تم جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں ہمارے نبی نے سکھایا. اور جب سکھایا ہے تو جب تربیت کی ہے, جب تزکیہ کیا ہے, جب ظاہر و باطن کو ستھرا کیا ہے, تو میرے بھائیوں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہی ایک دوسرے کے جان اور مال کے محافظ اور امیر بن گئے, ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے. یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ رسول اللہ کے تزکیے کا نتیجہ تھا کہ جو ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے, جو عمر تھے فاروق اعظم بن گئے, جو عثمان تھے وہ ذو النورین بن گئے, جو حیدر تھے وہ شیر خدا بن گئے. یہ تربیت مصطفیٰ. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس قرآن و حدیث اس کے لیے کافی ہے, اسے کسی مرشد کامل کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی رہبر کامل کی ضرورت نہیں, اسے کیا پڑی ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے اور تزکیہ نفس کے لیے کسی خانقاہ پہ جائے, کسی آستانے پہ جائے, مجھے ضرورت نہیں, قرآن و حدیث کافی ہے, تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل منافی ہے. کیونکہ اگر قرآن و حدیث کافی ہوتا تو پھر نبیوں کی ضرورت, رسولوں کی ضرورت, پیغمبروں کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ ہدایت کے وہ راستے ہیں, وہ وسیلے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں, اللہ کی پہچان کراتے ہیں. اللہ کی معرفت اگر حاصل کرنی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. وہ لوگ جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے براہ راست پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ رب العزت سے محبت دعوے دار ہو تو تمہیں اللہ اور یہ مالا جپنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ سے پیار کریں, ہم سے محبت کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے سچے ہو فتبنی, آپ سے شرمائیے, اگر تم کرنے والے مصطفیٰ کی اور جب میری اطاعت کرو گے, اللہ سے شاہتا ہے یحب اللہ وہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا. پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے پاس طریقے کا مطابق جب باہر فقط ہم تم نے کہا مصطفیٰ کا اختیار کا, تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اللہ یوفی ستۃ اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان تخلیق کرنے والے پروردگار جس نے زمین کو 6 دن تخلیق کی الرحمن وسط به خیرا, اس بات کو گرا اور اس میں ارشاد فرمایا وہ زمین پیدا کرنے والی ان کو پیدا کرنے اس فرمانے تمام تو سب سے زیادہ ہے اے اللہ کی طلب کرنے والی خیر کر تجھے سے ابیا یہ مولو اور یہ ہے مولو کے لیے اللہ کی حاصل کرنے کے لیے جس وسیلے کی ضرورت ہے اسے کہتا ہے اس رہبر کامل یہ طرف ہے جو ہمیں اللہ کرتے ہیں, جو اصلاح جو ملا سلیقہ والوں کی ضرورت ہے. سورہ فرقان تمہیں جھنجھوڑ والوں کے دروازے کی ضرورت ہے. مجھے ان آستان ضرورت ہے کہ جس کی ہم بیعت کریں اور وہ ہمیں اللہ پہنچائے, اللہ کی پہچان کر, اللہ کی معرفت حاصل ہو. ہمارے اکابرین کا طریقہ یہی تھا, ہمارے دین طریقہ یہی تھا. وہ لوگ جو اللہ کی معرفت میں, جو اللہ کو پہچاننے میں اور جو اللہ رزق تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت پہنچنے کی معرفت بندی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ والوں کے دروازوں پر, ان کے آستانوں پر مرشد کامل کا ہاتھ تھام کر, اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, اگر بیعت کرنا ضروری نہ ہوتا کبھی بھی بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی کے دروازے پر نہ آتے. اگر مرشد کامل کا دروازہ تھامنا ضروری نہ ہوتا, صرف قرآن و حدیث ہی کافی ہوتا, کبھی قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے دروازے پر نہیں آتے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید نہ بنتے. حضور غوث پاک بھی مرید بنے, داتا گنج بخش علی حجویری بھی مرید بنے. جتنے مشائخ ہیں یہ سارے اہل اللہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں, جو عارفین ہیں, ہمیں ان کی خانقاہوں پر جا کر, ان کے آستانوں پر جا کر ان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی, اور پھر یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ ہمیں درست طریقہ بتائیں گے, یہ ہمیں درست راستہ بتائیں گے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی, سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری سلسلے کی بڑی عظیم شخصیت ہے کہ کتوں سے بچا, ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے. یہ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی زندگی میں کسی علاقے کے حاکم ہوا کرتے تھے.
توبہ سے پہلے، رجوع الی اللہ سے پہلے کسی علاقے کے حاکم تھے. اس زمانے میں خلیفہ اس نے یہ طے کیا کہ جو مختلف حاکم ہیں، اپنے گورنر ہیں، وزراء ہیں، ان کو اپنے دربار میں جمع کیا جائے اور کارکردگی کی بنیاد پر انہیں انعامات اور تحائف پیش کیا جائیں. جو وزراء، جو حکمران اپنے اپنے علاقوں میں اچھی پروگریس اور اچھی کارکردگی انجام دے رہے ہیں، خلیفہ وقت نے یہ طے کیا کہ اپنے اپنے دربار میں ان کو طلب کیا جائے اور ان کو تحفہ پیش کیا جائے، کارکردگی کی بنیاد پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجوع الی اللہ سے پہلے، ابھی توبہ نہیں کی تھی، کسی علاقے کے وزیر تھے، حاکم تھے. آپ بھی دربار میں خلیفہ کی تشریف لے کر کے آئے. اب سارے وزراء صف بنا کر کے کھڑے ہیں. کارکردگی کی بنیاد پر جو خلیفہ تھے وہ ایک ایک کو انعام کے طور پر جبہ زیب تن کرا رہے ہیں، جبہ ان کو پہنا رہے ہیں. بنیاد پر انعام کے طور پر خلیفہ نے اس کو جبہ پہنایا، دوسرے وزیر کو جبہ پہنایا، تیسرے وزیر رحمہ کھڑے ہیں، برابر والے کی باری آ گئی. خلیفہ نے کارکردگی کی بنیاد پر اور اس کو جبہ پہنایا. اس نے وہ خرقہ پہنا اور جبہ پہنا. اتفاق یہ تھی کہ اس کو خلیفہ کے دربار میں چھینک آ گئی، اور جب چھینک آئی تو اس نے اسی جبے کی جو آستین تھی، اس آستین سے اس نے اپنی ناک صاف کی، ناک صاف کی. جب خلیفہ نے یہ منظر دیکھا تو دیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا. یعنی اس وزیر کو بادشاہ کے پیش کیے گئے تحفے کی اہمیت کا نہیں پتہ، اس کے احترام ملحوظ نظر نہیں رکھا گیا، اس کا احترام نہیں جانتا کہ خلیفہ نے اس کو خلعت پیش کی ہے، جبہ پہنایا ہے. اس نے بے قدری کی اور اسی آستین سے اس نے اپنی ناک کو صاف کیا. خلیفہ دیش میں آ گیا، جلال میں. اس نے کہا اسے واپس لے لو خرقہ، اور واپس لے لو اس سے جبہ. اس وزیر سے جبہ واپس لے لیا گیا، خلعت واپس لے لی گئی، خرقہ واپس لے لیا گیا. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کی باری تھی. آپ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے. جب آپ نے یہ منظر دیکھا اور یہ دیکھا کہ خلیفہ نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس وزیر کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سے معذرت کرتے ہوئے اور معافی کے طلبگار بن کر اس کے دربار سے یہ کہہ کر واپس پلٹ گئے کہ ایک خلعت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے شرف کی وجہ سے انسان کو عطا فرمائی ہے. عزت کی خلعت، فخر کی خلعت، ایک عزت کا لباس ہے، شرف انسانیت کا لباس کی زندگی میں ایسی ہوتی ہے جو اس کے دل کو چوٹ کر جاتی ہے اور رجوع الی اللہ کا سبب بن جاتی ہے. اور ہر شخص کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں، ہر شخص کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں. آپ بھی غور کر کے دیکھیے گا. کبھی یہاں پر میرے سامنے 60 سال 70 سال 80 سال کے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، 30 سال 35 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 12-15 سال کے بچے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. آپ یاد کرو جس کی جتنی بھی زندگی گزری ہے، اپنی زندگی کے اندر کوئی دن ایسا آیا ہوگا جب آپ کے دل کو بہت چوٹ لگی ہوگی. کسی نے دھوکہ دے دیا ہوگا، کسی نے چیٹ کر دیا ہوگا، آپ کو بڑے نقصان اور خسران کا سامنا ہوا ہوگا اور دل اتنا چوٹ کھا گیا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا چھوڑو یار دنیا کو لات مارو، اللہ سے لو لگاؤ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہر شخص ابھی شاید یاد نہ آئے، لیکن جب بستر پر لیٹو نا اور کمبل سر کے اوپر ڈالو تو آپ یاد کرنا زندگی میں کوئی موقع، ہر ایک کی زندگی میں ایک بار شاید ضرور آیا ہوگا، اس کے دل نے چوٹ کھائی ہوگی اور اس نے تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوگا چھوڑو دنیا کو لات مارو، اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں. ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ہمارے سر پر شرف اور عزت کا تاج سجانے والا وہ رب کائنات. اس سے دوستی یہ ہمارے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے ہے، اس سے تعلق جوڑنا چاہیے ہر انسان. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جذبہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اس جذبے کو استقامت ملتی ہے، کوئی اس جذبے کے اوپر قائم رہتا ہے اور اپنے زندگی میں سدھار لے کر آ جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے تھوڑے بہت لمحے گزرنے کے بعد، دن 2 دن کے بعد دوبارہ انہی پرانی کیفیتوں کے اوپر چلا جاتا ہے. جب آپ کوشش ہی نہیں کر رہے اس پیدا ہونے والے جذبے کو قائم رکھنے کی اور اس کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور پھر یہی ہوتا ہے 3-4 دن کے بعد انسان اپنی پرانی والی پوزیشن کے اوپر. لیکن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جذبے کو قائم رکھا اور جیسے ہی خلیفہ کے دربار سے پلٹے، خلیفہ کے دربار سے واپس آئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں
اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کی محبت کو پانا چاہتا ہوں۔ آخر مجھے اللہ کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کے بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان سے ملیے، اللہ کی معرفت کا وہاں سے پتہ چلے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں تشریف لے کر کے آئے اور حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہو کر، اب وہ چونکہ وہ گورنر رہے تھے، وزیر رہے تھے، تھوڑی عقل فکر تو تھی نا، ایٹیٹیوڈ تو تھے نا، ایک انداز، وزیروں میں گورنروں میں کتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، غرور تکبر کے پیکر ہوتے ہیں۔ اب آ تو گئے توبہ کر کے، رجوع کر کے، لیکن ابھی تربیت تو نہیں ہوئی نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر کے کہنے لگے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی معرفت کا خزانہ ہے اور آپ لوگوں میں وہ خزانے لٹاتے ہیں، بھائی وہ خزانہ مجھے بھی چاہیے، اگر کوئی قیمت چاہیے تو بتائیے، میں اس معرفت کے خزانے کی قیمت دوں، آپ مجھے وہ خزانہ دے دیجئے، اور اگر بے مول ہی بے قیمت ہی آپ وہ خزانے لٹاتے ہیں تو وہ اس خزانوں کا سائل بن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی وہ ہیں جو غوث پاک سے بھی پہلے کے مشائخ میں۔ سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے سر سے لے کر پیر تک ابو بکر شبلی کو دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، معرفت کا خزانہ میرے پاس ہے، لیکن جو اس کی قیمت ہے نا، وہ قیمت تو تم کبھی ادا کر نہیں سکتے۔ اللہ کی معرفت والے خزانے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جنید بغدادی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ وہ خزانہ اتنا انمول خزانہ ہے، تم اس کی قیمت دے نہیں سکتے، لیکن اگر میں مفت میں تمہیں دے دوں تو تم اس کی قدر نہیں کرو گے، اگر مفت میں تمہیں دے دوں تو تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ سو اب کرنا یہ ہے کہ کچھ عرصے ہماری صحبت میں رہنا پڑے گا، پھر ہم جب دیکھیں گے کہ تم اس قابل ہو گئے ہو، پھر ہم تمہیں معرفت خداوندی کی اور پہچان کرائیں گے اللہ رب العزت کی معرفت کی، لیکن اس کے لیے کچھ کسب کرنا پڑے گا، کچھ کوشش۔ بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سب تک بغداد کی سبزی بیچو، کیا کرو؟ بغداد کی گلیوں میں سبزی بیچو۔ یہ کسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو ابھی حکمرانی کو لات مار کے آیا، گورنری کو لات مار کے آیا، ایک علاقے کا حاکم تھا، وہ اس حاکمیت کو لات مار کے اللہ تک پہنچنے کی تب میں شوق میں جنید بغدادی کی نہ خواہی، چونکہ وہ اپنی طلب میں سچے تھے نا، واقعی اللہ تک پہنچاتے تھے، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اپنے وقت کا حکمران، اپنے وقت کا سال بھر تک سبزیاں بیچتا رہا۔ اب سال بھر تک لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو، والوں کی عزت کرتا کون ہے؟ اسے تو ایک گرا پڑا سا، ایک حقیر سا پیشہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سبزی بیچنے ذلیل بھی کرتے ہیں، بےعزتی بھی کرتے۔ تو ابو بکر شبلی جو اللہ کی طلب میں نکلے ہیں، اللہ کے شوق میں نکلے، تو لوگوں سے ملتے رہے، عزت بھی ہوتی رہی، ذلیل بھی ہوتے رہے، سال بھر تک وہ آئے، کچھ دیر بیٹھے، میں تو ابھی بھی تمہارے اندر کمی محسوس کر رہا ہوں، میں جس منزل پر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس منزل پر دیکھوں گا تو پھر معرفت کے خزانوں کا منہ کھولوں گا۔ میں جس منزل پر، ابھی تم اس منزل پر پہنچے نہیں، ابھی تم ہماری خانقاہ کی خدمت کرو۔ یہاں پر بیٹھے جو فقراء ہیں، یہاں پر بیٹھے جو مفلس افراد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ مزاروں پر بھی چلے جائیے، ان مزاروں پر بزرگوں کے آستانوں پر ساتھ میں لنگر خانے ہوا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مفلس غریب ان آستانوں اور خانقاہوں پر آ کر ان اللہ والوں کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مانا جس کو اس کا باپ روٹی نہ دے، جس کو اس کے ماں باپ کھانے کو نہ دیں، آنکھ کر دیں، گھر سے بھگا دیں، وہ بھی عبداللہ شاہ غازی چلا جائے بھوکا واپس نہیں آئے گا، عالم شاہ بخاری آ جائے وہ بھوکا واپس نہیں آئے گا۔ جس کو اس کے ماں باپ دھتکار دیتے ہیں، اللہ والے اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں، ان بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سو ہر خانقاہ پہ، ہر آستانے پر اور ہر مزار میں آپ کو ساتھ میں لنگر خانے دکھائی دیں گے۔ تو یہی جنید بغدادی کا بھی آستانہ ہے اور خانقاہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سبزی تو بیچ لی نا، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، فقیروں کی خدمت کرو، اسباب و وسائل جمع کرو، جاؤ سیٹھوں کے پاس جاؤ، پیسوں والوں کے پاس جاؤ اور ان کے لیے اسباب و وسائل جمع کر کے ان فقراء کی خدمت کرو۔ اب ان سیٹھوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگنا، یہ کتنا مشکل ترین امر ہے۔ بعض صاحب دولت و ثروت ایسے ہیں جن کے پاس جب اللہ کے دین کے یہ داعی پہنچتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، تو یہ بعض اہل ثروت اور اہل دولت افراد اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، وہ مال بھی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس قابل تو سمجھا کہ
کہ ہمارے پاس تم چل کر کے آئے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور خرچ بھی ہم اسی کے راستے پر کریں گے. یہ اپنے لیے فخر تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے جو اس قسم کے افراد کو ذلیل و رسوا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. کام تو بہت مشکل ہے، آپ مدرسوں کے لیے جمع کریں یا لنگر خانوں کے لیے جمع کریں یا خانقاہوں کے لیے آپ سیٹوں کے پاس جائیں، کام بڑا مشکل ترین ہے، لیکن کیا کریں، مرشد کامل نے لگا دیا اس راستے پر. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی محفل میں آ کر کے بیٹھے. حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا ابو بکر اب بتاؤ اندر کی کیفیت کیا ہے، اندر کی حالت کیا ہے. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے سر جھکا کر، وہ جو کبھی وقت کا حکمران تھا، ایٹیٹیوڈ والا، فخر، غرور، تکبر اور نخوت کا پیکر، آج اتنے عرصے کی تربیت کے بعد مرشد کامل کے دربار میں عرض کرتا ہے حضور اب تو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا اللہ کے دربار میں، اس کا مقام بھی مجھ سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہو، وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہو، وہ بھی مجھ سے مقرب ہو. اب تو ایسا لگتا ہے عمل کے معاملے میں بچہ بھی کوئی مجھ سے آگے ہے. حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بس اسی منزل پر پہنچانا چاہتا تھا، یہ میں ختم ہو جائے، یہ خود ہی ختم ہو جائے. جب اندر کا تکبر ختم ہو گیا، اندر کی میں جب ختم ہو گئی، اب معرفت خداوندی کے دروازے تم پر کھلیں گے. اور جب معرفت خداوندی کے دروازے کھلے ہیں تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کامل کی صحبت میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اس بلند مقام اور مرتبہ پر پہنچتے ہیں. اپنے زمانے کے عظیم محدث حضرت سیدنا شیخ ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فن حدیث کے بہت بڑے امام تھے، حدیث کا درس ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی سامنے سے اس مجلس میں تشریف لے کر کے آئے، باوجود اس کے کہ ابو بکر مجاہد درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ابو بکر شبلی آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر ابو بکر شبلی کا استقبال کیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسند پر اپنے برابر میں ابو بکر شبلی کو بٹھایا. جب محفل برخاست ہو گئی تو اہل محفل نے، اہل بزم نے ابو بکر مجاہد سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر ابو بکر شبلی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، آپ نے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجلس میں اپنی نشست میں برابر میں جگہ آپ نے عطا فرمائی. آخر اتنی عزت و اکرام کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر مجاہد علیہ، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر مجاہد علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ میں نے یوں ہی نہیں کیا، بلکہ گزشتہ شب جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار کیا. بولیے نا سبحان اللہ. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. جب رات سویا تو خواب میں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ ابو بکر شبلی تشریف لے کر کے آئے. سینوں سے آواز نہیں آئی. ابو بکر مجاہد کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں جب ابو بکر شبلی تشریف لے کر کے آئے اور حاضر خدمت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آگے بڑھ کر ابو بکر شبلی کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کو اپنے برابر میں بٹھایا. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ابو بکر مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر شبلی پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی اور اتنی کرم نوازی کی آخر وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ ابو بکر شبلی ہر نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لینے کے بعد میرے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. مجلس درود و سلام والو، جماعت درود و سلام والو، تمہیں مبارک ہو. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود خوانی اللہ کے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں نماز سے تو میرے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت کریمہ، اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کا تفسیر بیان کروں اور اس میں کیا نکات ہیں، بس مختصر آپ یہ سن لو کہ جس کا یہ من کرے کہ قرآن کی زبان میں نبی پاک کی نعت شریف پڑھے یا سنے، اسے چاہیے کہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کرے.
جو حضور کے خصائل کو بیان کرتی ہے، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے، حضور مومنوں کے لیے کتنے رؤوف و رحیم ہیں، امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر شبلی سے پیار کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ نماز کے بعد یہ درود بھی پڑھتے ہیں، اور یہ آیت، اور ایسی آیت کریمہ جس میں حضور کے مناقب ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان اور فضیلت جس آیت کریمہ میں بیان کی جائے، اس آیت کریمہ کو خاص طور پر نماز کے بعد پڑھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ نبی پاک کی محبت میں پڑھتے تھے، حضور کے پیار کی وجہ سے پڑھتے تھے. تو پتہ یہ چلا، یہاں یہ نقطہ بھی پتہ چلا کہ کوئی غلام اگر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور جس انداز سے بھی پیش کرتا ہے، مزار مصطفیٰ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے درود کو سنتے بھی ہیں، خبردار بھی ہوتے ہیں. جبھی تو ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد کتنی بار درود پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بار درود پڑھتے ہیں اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو سینے سے بھی لگایا، ان کے ماتھے پر بھی بوسہ دیا، اپنے برابر میں جگہ بھی دی. ابو بکر شبلی کے جب درود کو حضور مزار مصطفیٰ میں سنے تو جماعت درود و سلام کی محفل میں جس کو سجانے والے اویس باپو ہوں، آل رسول ہوں، اور وہاں پر بیٹھ کر امت رسول جب سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے گی، کیا مزار میں حضور نہیں سنتے ہوں؟ اسی لیے میرے امام نے ارشاد فرمایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضور جانتے ہیں کہ کون سا امتی کیسے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے. شاعر نے اپنی زبان میں کہا، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے. اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے. سب سے بڑی چھپی ہوئی بات وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. سب سے بڑی غیب تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو شاعر کہتے ہیں، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو درود پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کا مقام اور مرتبہ تھا نبی پاک کے دربار میں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن اس مقام تک ابو بکر شبلی پہنچے کیسے؟ اسی طرح پہنچے جو قرآن نے طریقہ ارشاد فرمایا تھا، وَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو پہچاننے والے ہیں ان سے جا کے پوچھو. اسی لیے ابو بکر شبلی مرشد کامل کے دربار میں آئے، مرشد کامل کے آستانے پہ آئے، اور حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جب بیعت کی ہے، پھر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اللہ کی معرفت بھی کرا دی، اللہ کی پہچان بھی کرا دی. سو میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کے لیے، ظاہر اور باطن کو ستھرا کرنے کے لیے ہمیں مرشد کامل کی ضرورت ہے، ایسے رہبر کامل کی ضرورت، ایک ایسے استاد کی ضرورت جو ہمارے باطن کا تزکیہ کرے، باطن کی خباثتوں، نجاستوں، غلاظتوں کو ستھرا کرے، ہمارے باطن کا تزکیہ کر کے، باطن کو پاکیزہ کر کے پھر اللہ کی محبت کو اس دل میں بسا دے، اللہ کی معرفت کو اس دل کے اندر بسا دے. ایسے آستانوں اور ایسے خانقاہوں پر حاضری دے کر، ایسے مرشد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ
کر بیعت کرنا. اس لیے بعض لوگوں کو بیعت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جیسے آج تم استانوں اور خانقاہ مرید بنا ہو, ہم کہیں پتہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے, مکہ چھوڑا اور مدینے مسکن بنایا. یہاں سے ابھی مکہ فتح مکہ سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جس میں 400 یا 1500 صحابہ میں نبی پاک علیہ السلام عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام باندھ کر روانہ ہوئے. والوں کو پتہ چلا, مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں دروازے بند کر جائے. حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام ٹھہرے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک کی جانب روانہ فرمایا کہ جا کے ان کو بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم لڑائی کرنے قتال کرنے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو صفا مروہ کی سعی کے لیے آئے ہیں, ہمارا ارادہ جنگ و جدل کا نہیں ہے. اور حضرت عثمان غنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر مکے والوں کی جانب روانہ کو شہید کر دیا. کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی نا, تو اس مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے عام علیہ مردوان سے بیعت لی. کیا لیا؟ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کیا ہوتی ہے؟ آج جس طرح مشائخ اپنے آستانوں اور خانقاہوں میں ہاتھوں پہ ہاتھ لے کر کسی کو مرید بناتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں, کیا نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایسے ہی بیعت کیا تھا؟ تو چلو میں تمہیں قرآن سنانے چلا ہوں. نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے اس وقت کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آؤ میرے صحابہ, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور بیعت کرو اور وعدہ کرو اور عہد کرو اس بات کا کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے, ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیے, اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں پیش کیا, اور سارے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا اور وعدہ کیا کہ خون کے آخری قطرے تک ہم جنگ کریں گے اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے آخر میں اپنا دوسرا ہاتھ اپنے اس ہاتھ پر جس پر سارے صحابہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے, نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے اس ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا عثمان غنی بھی اس بیعت کے اندر شریک ہے, تاکہ عثمان غنی اس بیعت کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے. یہ بیعت بڑی فضیلت والی تھی, یہ بیعت بڑی برکت والی تھی. اور کیسے برکت والی تھی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے ارشاد فرمایا, تحقیق اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے. یعنی ان کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمایا اور خوشخبری ارشاد فرمائی کہ درخت کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیعت کرنے والے صحابہ تھے, اللہ نے ارشاد فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون, اور دیکھو لفظ بھی بیعت کا استعمال ہو رہا ہے, اذ یبایعونک تحت شجرہ, جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والے ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, یہ ہمارا ہاتھ انسانی ہاتھ کیسے اللہ کا ہاتھ اللہ نے ارشاد فرمایا. تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا, یہ آیت متشابہات میں سے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس پر غور و خوض نہ کرو. یہاں پر ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ کہ اللہ کی مدد ان سب کے ساتھ ہے. سو اس فضیلت سے عثمان غنی محروم نہ رہ جائیں. حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, یہ بھی اس بیعت کے اندر شریک ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس بیعت کے وقت سب سے بہترین ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ تھا. ہم سب نے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا, لیکن جو سب سے بہترین ہاتھ تھا وہ عثمان غنی کا ہاتھ تھا, کیونکہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ ارشاد فرمایا. بیعت کہاں سے آ گئی؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا, عہد لینا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا؟ کیا نبی پاک علیہ السلام؟ جی ہاں, حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی, ہاتھوں میں ہاتھ صحابہ نے دیا, اور صرف ایک عنوان کے تحت نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ سے بیعت لی, بعض لوگوں سے بیعت حضور علیہ السلام نے لی کفر سے توبہ اور اسلام پر استقامت کی بیعت لی. حضور ہاتھ آگے بڑھاتے, آنے والا حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا, کفر سے توبہ کرتا اور اسلام کی بیعت حضور کے ہاتھوں پر کرتا, اسلام کی بیعت کری. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کی بیعت لی
اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، خون کے آخری قطرے تک ہم قتال کریں گے، ہم جہاد کریں گے، اللہ کے راستے پر لڑیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر آخری دم تک جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت کی۔ نحن الذین بایعوا، بیعت کرنا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اسلام کے لیے بیعت حضور نے لی، جہاد کے لیے بیعت حضور نے لی، کتب احادیث کی طرف جائیں گے، شہادت کے لیے بیعت نبی پاک علیہ السلام نے لی، عورتوں سے بیعت لی کہ مرنے والوں کے اوپر نوحہ نہیں کریں گی، مرنے والوں کے اوپر چیخ پکار نہیں کریں گی، عورتوں سے بیعت لی۔ جب کتب احادیث میں ہم جا کر دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں بالکل خانقاہ میں اور آستانے میں جو شیخ کامل اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں، میں وہی منظر کتب احادیث سے آپ کو اگر دکھاؤں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 18، عبادہ بن صامت کہتے ہیں چند لوگ مدینہ شریف سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کری۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بایعونی، میری بیعت کرو۔ حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیعت کری۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات کی بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، دوسری اس بات پر میری بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، تیسرے اس بات کی بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اس بات کی بیعت کرو کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اس بات کی بیعت کرو کہ تم کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھو گے، ولا تعصوا فی معروف، نیکی کے کاموں میں تم میری مخالفت نہیں کرو گے۔ ان ساری باتوں پر نبی پاک علیہ السلام، عبادہ بن صامت کہتے ہیں حضور اسلام نے سب سے بیعت لی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان ساری چیزوں پر بیعت لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن وفا منکم، اب جو تم میں سے وفاداری کرے گا، اللہ ہمیں مرشدوں کا وفادار بنا دے، اپنے مشائخ کا وفادار بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن وفا منکم اجرہ علی اللہ، جو اپنی بیعت کی وفا کرے گا، اس کو پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی، آخری حدیث روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیا حضور کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بیعت تو پہلے ہی کر چکے ہیں آپ کے ہاتھوں پر، یعنی کفر سے توبہ اور اسلام کی بیعت تو ہم پہلے ہی آپ کے ہاتھوں پر کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کی جو خانقاہوں میں مشائخ اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں، یہ کفر سے توبہ اسلام کی بیعت تو نہیں ہوتی، یہ جہاد کی بھی بیعت نہیں ہوتی، کیونکہ جہاد کے لیے ابھی تو اپنے ملک سے روانہ نہیں ہو رہا، یہ جہاد کی بھی بیعت نہیں ہوئی، یہ شہادت کی بھی بیعت، یہ کس چیز کی بیعت ہے؟ گناہوں سے توبہ کی بیعت ہے۔ میں حرام کام نہیں کروں گا، میں بدنگاہی نہیں کروں گا، میں گناہ والی چیزیں نہیں سنوں گا، میں جناب والا نماز ضائع نہیں کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مشائخ ایسے ہی آستانوں میں اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے جو مختلف عنوانات کے تحت لوگوں سے بیعت لی، لیکن یہ جن بیعتوں کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ صحابہ سے گناہوں اور معصیتوں سے بچنے کی بیعت نبی پاک علیہ السلام لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میری بیعت نہیں کرو گے؟ سارے صحابہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، یا رسول اللہ بیعت تو پہلے کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب اس بات کی بیعت کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤ گے، نماز پنجگانہ ادا کرو گے، نماز پنجگانہ کی نیت کرو، اور پھر جو سنو گے مجھ سے تم اس کی اطاعت کرو گے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں چوتھی چیز جس کی بیعت حضور نے لی وہ تھوڑی آہستہ آواز میں حضور نے قریب آ کے صحابہ سے ارشاد فرمایا اور اس بات کی بیعت کرو کہ تم کسی سے بیجا سوال نہیں کرو گے، تم کسی سے مانگو گے نہیں، بیجا سوال ضرورت نہیں ہے ہاتھ پھیلا دیا، ضرورت نہیں ہے مانگ لیا، ضرورت نہیں ہے بھیک مانگ لی۔ ہمارے یہاں تو بھیک مانگنا بھی ایک پیشہ بن گیا نا، گداگری بھی ایک پیشہ بن گیا، لیکن ایک گداگر پیشہ ور قسم کے بھکاری تو وہ ہیں جو دکانوں اور ہوٹلوں کے باہر گداگری کرتے ہیں، اور بعض وہ لوگ مزاج
جن کو اتنی شدید ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں, قرضے مانگتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے, اگر کوئی مستحق ہے, اس کے لیے تو قرض لینے کا آپشن اسلام نے باقی رکھا ہے. لیکن بے جا سوال کرنے کی ممانعت, حدیث پاک کے اندر آتا ہے بروز قیامت یہ بے جا سوالات کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر نہ گوشت ہوگا نہ کھال ہوگی, ہڈیوں کا چہرہ لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. یہ اس کی سزا ہوگی جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا, بغیر ضرورت کے لوگوں سے. آج تو بس ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہر سوال کرنے والے کو ہم دے دیتے ہیں. لوگوں نے اسی کو اپنا شعبہ بنا لیا, اسی کو اپنا پیشہ بنا لیا. ٹھیک ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ انسان کے من میں, لیکن اتنی بھی آنکھیں بند کر کے پیشہ ور اور گداگر قسم کے بھکاریوں کو مت نوازیے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر گداگری ایک پیشہ بن جائے اور لوگ محنت سے آر کھانے لگے. بھائی ایک بندہ سارا دن مزدوری کر کے 1300 یا 1500 روپے دہاڑی لے کر گھر واپس پلٹے, اس سے بہتر تو وہ شخص اپنے آپ کو تصور کرتا ہے جو کسی بھی ہوٹل کے آگے صبح سے لے کے رات تک کی دہاڑی لگائے اور پھر 10-10 20-20 ہزار روپے. کیونکہ اپنے تو سارے سخی قسم کے لوگ موجود ہیں نا. کسی نے ہاتھ پھیلایا, ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ جناب یہ تو گاؤں دیہاتوں سے خاص اسی مقصد, اور عید کے دنوں میں تو خاص طور پر لائن لگی ہوتی, ہم نے تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور فوراً اس کو نواز دیا. وہ بیچارہ کیلے والا, وہ فروٹ والا, وہ پالک اور سبزی بیچنے والا, پالک کیا حساب دے رہے ہو جی؟ سپوز 150 روپے کے, مجھے نہیں پتا کیا کلو مل رہی ہے, جو بھی حساب و کتاب ہوگا, لیکن یہ سبزیاں اسی بھاؤ کی ملتی ہیں 150 روپے. اب اس کے پیچھے لگے 130 کی دو گے تو پھر لوں گا. کیلے کیا روپے درجن دے رہے ہو؟ 100 روپے درجن کیلے ہیں. نہیں 80 روپے دو گے تو پھر لوں گا. مانا یہ کہ ایک چیز جو اتنی خفیف دانوں میں مل رہی ہے, ہمارا مزاج اس میں بھی 20 روپے کم کرائیں گے, اس میں بھی 10 روپے کم کرائیں گے. اچھا جی کیلے والے نے کہا فالتو کھڑے رہنے سے بہتر ہے کم مارجن کے اوپر بیچ دو بھائی, 100 روپے کی